ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغانوں کو نکالنے کی مخالفت کر دی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ایسی کسی چیز کی اجازت ہوگا جو صوبے اور کلچر کے خلاف ہوگی۔ یہاں بیٹھے فیصلہ ساز باہر جانے کے لیے بل بلاتے ہیں۔ ایک افغان ہیں جو پاکستانی شہریت لینا چاہتے ہیں، کوئی کلیئر ہے تو نکالنی چاہیے، افغانوں کو اس طرح نکالنے کے حق میں نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، وفاقی حکومت کی نااہلی سے حالات یہاں تک پہنچے۔ اتنے آپریشن کرنے کے باوجود کسی آپریشن سے فائدہ نہیں ہوا۔ دہشت گردی عمران خان کے دور حکومت میں ختم ہو چکی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ آج یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ اتنے آپریشن کرنے کے باوجود کس کی آپریشن کا فائدہ نہیں ہوا۔ سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیسیژن میکرز، امریکہ، یو کے، کینیڈا، ان کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہر وقت بلبلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک افغانی اگر پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ ہم چیک کریں، اور ایک بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے۔ یہی سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، جب تک وہاں پہ وہ جانا نہ چاہیں اس طریقے سے ان کو نکالنا، اس طرح کی پالیسی میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں۔ میں وہ ایسا کام ان کو نہیں کرنے دوں گا جو میرے صوبے کو سوٹ نہ کرے، میری پالیسی کو سوٹ نہ کرے، میرے کلچر کو سوٹ نہ کرے، میرے روایات کو سوٹ نہ کرے، تو میں بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہری براہ راست ملوث ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ کو تکلیف ہے کہ افغانوں کو جانے نہ دیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو خیبر پختونخوا میں شہید ہونے والوں کی نہیں، افغانوں کی فکر ہے۔ جعفر ایکسپریس سانحے پر کیا کوئی بھارتی زبان بول سکتا ہے؟ کیا شہباز گل اور اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں؟ آفیشیل ہینڈل سے دہشت گردوں کے لیے ٹویٹ ہوئی یا نہیں؟ پی ٹی آئی کو جماعت نہیں، دہشت گرد گروہ کا لقب دینا چاہیے۔ وہاں کے چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کی، ان کو پاکستانی شہریت بھی دینی چاہیے، نکالنا نہیں چاہیے۔ بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے، اس طریقے سے ان کو نکالنا میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں۔ دہشت گردی کے واقعات کے اندر افغان شہری براہ راست ملوث ہیں۔ ابھی بھی ایک چیف منسٹر کو تکلیف ہے کہ افغانیوں کو جانے نہ دیں۔ کیا گنڈاپور صاحب کو اپنے صوبے کی فکر نہیں، ان کو افغانیوں کی فکر زیادہ ہے؟ خیبر پختونخوا میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں ہے؟ جعفر ایکسپریس پہ کوئی پاکستانی سیلیبریٹ کر کے انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا تھا؟ شہباز گل کا اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ جو بگوڑے آپ کے باہر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ٹائیگر صافی ہیں کہ نہیں؟ آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے دہشت گردوں کی حمایت میں ٹویٹ ہوئی ہیں یا نہیں؟ سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں، یہ پارٹی ہے ہی نہیں، یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے۔ دہشت گرد ہم نے بسائے ہیں تو آپ کے پاس حکومت ہے، آ کر پکڑ لو۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا وفاقی وزراء کے بیانات پر رد عمل۔ کہا پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے، کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں، بھارت سے تو لیگی قیادت کے رابطے ہیں۔ کیوں پروپیگنڈا کرے گی؟ بھارت کے اعلیٰ ترین وزراء کو، وزیر اعظم کو، انجینئرز کو میاں نواز شریف صاحب پاکستان بغیر ویزوں کے لے کر آئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انڈیا کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ رانا ثناء اللہ، یہ اس کے ساتھ ایک اور ہے، وہ سیالکوٹ کا ایک بیان بازیاں کرتا ہے، الٹی سیدھی تقریریں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دہشت گرد ہم نے یہاں آ کر بسائے ہیں۔ دہشت گرد اگر ہم نے بسائے ہیں تو تمہارے پاس حکومت ہے نا، آ کر ان کو پکڑ لو اور کو سزا دے دو، ہمیں دکھا دو دہشت گرد کدھر ہیں، تم نہیں پکڑ سکتے، ہم تمہاری جگہ جا کے پکڑ لیں گے۔ تنقید کرنا ان کی سیاست ہے تو کرتے رہے، ہمیں ان کی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم پر بنی گالہ سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزم حیدر سعید دہشت گردوں کے حق میں بیان بھی شیئر کرتا رہا۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم نے جعفر ایکسپریس سانحے کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا۔ ملزم سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور ان کی تشہیر میں بھی ملوث پایا گیا۔ ملزم نہ صرف ریاستی اداروں کے خلاف زہر آلود مہم چلا رہا تھا بلکہ دہشت گردوں کے حق میں اشتعال انگیز بیان اور مواد بھی شیئر کرتا رہا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے ملزم حیدر سعید کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے حق میں سامنے آ گئی۔ مرکزی رہنما شیخ وقاص نے کہا بنی گالہ سے اٹھایا گیا نوجوان ہماری ٹیم کا حصہ نہیں لیکن پی ٹی آئی کا حامی ضرور ہے۔ نوجوان موجودہ فسطائیت کے نظام سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، وہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ ایک نوجوان جس کا نام حیدر سعید ہے، یہ ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو، یس، ناٹ ڈسکسنگ دا کانٹینٹ کہ کس نے کیا اور کیا لکھا، مگر یہ پاکستانی بچے ہیں، ان کو غصہ ہے اس فسطائیت پہ اور ہر کوئی اپنا غصہ نکالتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق۔ ان کے گھروں پہ ریڈز کر کے ان کو اس طریقے سے اغوا کر کے اٹھا کے لے جانا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو کہیں بھی پیش نہیں کیا گیا۔
اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں، قدیر امجد ہیں، سعد طارق ہیں، فرحان چشتی ہیں، عثمان محمود ہیں، یہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئے ہیں۔ فیک پیجز، فیک اکاؤنٹس، ان کو ہماری آفیشیل ٹیم کے بچوں کے ساتھ منسوب کر کے آپ بچوں کو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کیمرہ اجلاس طلب کیا ہے، جس میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس قومی اسمبلی ہال میں ہوگا۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما اور ان کے نامزد نمائندگان شرکت کریں گے۔ متعلقہ ارکان کابینہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے باعث اجلاس کا شیڈیول تبدیل کیا گیا۔ جن علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہیں وہاں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں بریفنگ کے بعد بڑے اقدامات کیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے بلوچستان کے موجودہ واقعات کی مذمت نہیں کی، ان کی اس ایشو میں دلچسپی نہیں تو انہیں کیوں بلائیں؟ جنرل باجوہ طالبان کی آباد کاری کے پروپوزل کے خالق تھے اور اس پر عمل بھی کیا۔ جنرل باجوہ کو پارلیمان کے سامنے جواب طلبی کرنی چاہیے۔ پروگرام خبر ود محمد مالک کے ساتھ میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی خصوصی گفتگو دیکھیے آج رات 10:03 پر۔ کو یہ بریف بھی کیا جائے گا کہ ہم کیا کس راہ کا جو ہے تعین کر رہے ہیں، اس وقت سچویشن کیا ہے اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ جہاں پہ جن جگہوں پہ خلفشار زیادہ ہے وہاں پہ جو ہے موپنگ اپ کرنے کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے۔ کیا عمران خان کو اتنے امپورٹنٹ ایشو میں انوالو کیے بغیر اس کی وہ ایکسیپٹیبلٹی یا کریڈیبلٹی ہوگی؟ ایک بندے نے جس ساری اس کرائسس پہ ایک بیان نہیں دیا، وابستگی کیا ہے اس ایشو کے ساتھ؟ اس کی ہر چیز کے اوپر اس نے سینکڑوں جو ہے آرٹیکلز اور بیانات ہر چیز کرتا ہے۔ وائی ڈونٹ ہی اسپیک آن دس ایشو؟ کنڈیم کیا اس نے بلوچستان میں اور اس واقعے جعفر ایکسپریس کے واقعے کیوں نہیں کیا؟ اس کے خالق جو ہیں باجوہ صاحب، ہاؤ کین ہی ڈینائی کہ میں یہ پروپوزل نہیں لے کے آیا تھا؟ میں اس بات پہ حق میں ہوں۔ دے شوڈ بی کالڈ ٹو دی بار آف دی ہاؤس۔ آئی وڈ سے کہ جو بھی اس ملک میں 6, 7, 8 سال میں ہوا ہے، he was there for a long time as army chief. He must accept the responsibility. پی ٹی آئی نے کل پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف ویپ عامر ڈوگر نے 14 ارکان کی فہرست اسپیکر کو بھیج دی ہے۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد قیصر اور دیگر شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر کل کا اجلاس انتہائی اہم ہے۔ دہشت گردوں کو لانے کی بات کرنے والے بتائیں بی ایل اے کو کس نے بسایا تھا؟ سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ ہے، پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس میں شمولیت کر بھی رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس میٹنگ کو بڑی سیریسنس کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ بہت اہم میٹنگ ہے۔ جو پاکستان اس وقت دہشت گردی کے گھیرے میں آیا ہوا ہے اور جس طریقے سے دہشت گردی کے اٹیک ہو رہے ہیں، بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے کل۔ جو لوگ دہشت گردی کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے وہ یہ بات لے کے اب آباد کاری کس نے کی، کیا بی ایل اے کی آباد کاری کس نے کی؟ عمران خان صاحب مائنس ہو ہی نہیں سکتے، وہ عوام میں اسی کی پارٹی ہے، اس کے نظریے کے مطابق چلتی ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو، پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ سینئر قیادت اجلاس میں شامل ہونے سے قبل بانی سے مشاورت چاہتی ہے۔ عامر ڈوگر نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ملاقات کے لیے 3 نام دیے ہیں۔ پی ٹی آئی چیف ویپ عامر ڈوگر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں پی ٹی آئی نے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کا مطالبہ کیا ہے۔ موقف یہ اپنایا ہے سینئر قیادت اجلاس میں شامل ہونے سے قبل بانی سے مشاورت چاہتی ہے۔ عامر ڈوگر نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ملاقات کے لیے 3 نام دیے ہیں۔ نادیہ حسین نے ایف آئی اے افسر پر رشوت کا الزام لگانے پر معافی مانگ لی۔ اداکارہ اور ماڈل نے ایف آئی اے کراچی میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کہا شوہر کی گرفتاری کے بعد کچھ لوگوں نے فراڈ کی کوشش کی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی، کوشش تھی کہ فراڈ کرنے والوں کو بے نقاب کروں۔ ہائی رینکنگ آفیشل کو امپرسنیٹ کرتے ہوئے جو مجھے کال کیا ہے برائب اینڈ فار دا ریلیز آف مائی ہسبینڈ، دا بگیسٹ ایشو فار می واز کہ جی انہوں نے اتنے ہائی رینکنگ آفیشل کی تصویر استعمال کرتے ہوئے پیسے مانگے۔ سو آئی جسٹ گیو مائی اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ دیٹ۔ میں نے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں کراچی کے، ان کا میں نے نام لیا ہے
ऐसी कहीं पे भी मैंने कोई बात नहीं कही है और उन्हें कांटेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे किया, हर चीज व्हाट्सएप पे थी। सो आई डोंट नो कि वो पकड़े कैसे जाएंगे। मेरी कोई दिल आजारी का, किसी के भी दिल आजारी का कभी भी इंटेंशन नहीं था। हमेशा से मेरी इंटेंशन थी कि मैं स्कैम को हाईलाइट करूं। कराची में टूटा सितारा शहाब साकिब या कुछ और? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आसमान पर नीली रोशनियां बिखर गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने रात 2:43 पर यह मसूर कुन नजारा देखा। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे शहाब साकिब करार दिया तो किसी ने इसे शूटिंग स्टार कहा। लोगों ने कहा उन्होंने शहाब साकिब तो देखे, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा कि सारा आसमान जगमगा उठा। सिंध के दीगर शहरों से भी लोगों ने वीडियोज शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर कहीं क्रिकेट खेलते हुए वीडियो बनाई गई तो किसी ने अपनी कार के डैश कैम की वीडियो शेयर की है। कई शहरियों ने अपने घर की सीसीटीवी वीडियोस भी शेयर की जिसमें आसमान पर शूटिंग स्टार या शहाब साकिब नुमाया नजर आया। स्पार्को के मैनेजर स्पेस साइंस जैन रहीम कहते हैं कि कराची में गुज़िश्ता शब जो रोशनी नजर आई उसे आमतौर पर शूटिंग स्टार या टूटा तारा कहते हैं। ये ज़मीन की अपने मदार में हरकत के दौरान मामूल की सरगर्मी है। दमदार सितारे वगैरह से अलग होने वाला टुकड़ा सबब तेजी से ज़मीन की तरफ बढ़ता है। रात कराची के आसमान में एक चमकदार सी चीज़ नज़र आई है। इन्हें बेसिकली मीटियर शावर्स कहा जाता है और ये क्यों ज़ाहिर होते हैं तो जब ज़मीन अपने मदार में हरकत कर रही होती है, कुछ ऐसे लेफ्ट ओवर्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी भी दमदार सितारे या एस्टेरॉइड्स के आपस में टकराने की वजह से वहाँ रह जाते हैं और जब ज़मीन उस जगह से गुजरती है तो फिर ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ये ज़मीन की तरफ खिंचे चले जाते हैं और इसे आम ज़बान में हम शूटिंग स्टार या टूटा तारा भी कहते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में सीटीडी की कार्रवाई। कलअदम टीटीपी का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। सीटीडी के इंटेलिजेंस विंग ने ताज कॉम्प्लेक्स के करीब ऑपरेशन करके मुल्जिम खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया। सीटीडी का बताना है कि मुल्जिम का ताल्लुक नूर वली ग्रुप से है। मुल्जिम ने दिसंबर 2024 में कायद आज़म के मज़ार और टीटीपी कमांडर मिसबा के हुक्म पर मुख्तलिफ इलाकों की वीडियो बनाकर भेजी थी। सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि हम कराची आ गए हैं। खलीलुर रहमान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत भी हासिल कर चुका। मुल्जिम को इंटेलिजेंस विंग ने तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया है। बन्नू के थाना कैंट की हुदूद में पुलिस एहलकार हेड कांस्टेबल को नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। मोटरसाइकिल सवार हमलावर फरार हो गए। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पुलिस का कहना है एफआरपी एहलकार अरमान खान इलाका मोहम्मद खेल का रहायशी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी पर तैनात था। घर से मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मीरान शाह रोड पर शाहीन अड्डा के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गया। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा इकबाल मरवत शहीद पुलिस लाइन में अदा की गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद एहलकार को सलामी दी। कराची में कत्ल किए गए मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का कहना है कि पुलिस के लिए अरमगान को हैंडल करना आसान नहीं है। वो बहुत शातिर है, एक जुमला बोलकर घंटों चुप हो जाता है। शहराज बराबर का मुजरिम है। लाश छुपाने का मशवरा उसी ने दिया। उसको वादा मुआफ गवाह नहीं बनाना चाहिए। अरमगान के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। शातिर आदमी को हैंडल करना भी आसान बात नहीं है। सुनने में आया वो यही है कि वो एक जुमला बोलता है, उसके बाद घंटों के लिए वो सुन हो जाता है। शराज का वादा माफ गवाह बनता नहीं था। अगर उसने अपनी तरफ से एक फैब्रिकेटेड स्टोरी सुना दी, उसके बाद हमारा यही स्टांस था कि हम उसे गवाह नहीं बनाए। वो बराबर का शरीक था। गवाह जो हैं वो घूमने नहीं चले जाते इस गर्दन। अरमगान की तरफ से भी बात सुनने में आई कि मुस्तफ़ा को डिस्पोज ऑफ करने में आइडिया भी शिराज का था। अरमगान भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है ना। उसने अपने बाप को बताया और बाप ने कहा कि अब तुम लोग फरार हो जाओ, तो फिर तो बाप को भी तो लाओ ना इंटेरोगेशन में। रेप या शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों की कफालत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसे बच्चों की कफालत बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी करार दे दी है। अदालत ने 5 साला बच्ची के खर्चे के दावे से मुतालिक केस का फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया जो बच्ची के पैदा होने का जिम्मेदार है वही अखराजात का जिम्मेदार भी है। मुबैना ज्यादती के नतीजे में खातून ने बेटी को जन्म दिया। खातून ने बच्ची के खर्चे के लिए बायोलॉजिकल वालिद के खिलाफ दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने खातून का दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3000 माहाना खर्चा मुकर्रर कर दिया।
آج کا شہر، آج کی افطار۔ گوادر میں خواجہ سراؤں کے ڈیرے پر جہاں روزے نماز کے ساتھ سحر و افطار کا خاص اہتمام ہوا، ساتھ ہی شکوے بھی کہ لوگ تنگ کرتے ہیں، روزگار کے بھی مسائل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اللہ بخش بلوچ سے۔ یقیناً بہت ہی عالیشان اور ہائی اسٹینڈرڈ کے افطار ڈنر دیتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی افطار پارٹی سے متعارف کرانے جا رہا ہوں جو کہ اس معاشرے کی پسی ہوئی طبقہ ہے۔ یہ گوادر میں خواجہ سراؤں کا ڈیرا ہے۔ میں آیا ہوں ان کے پاس یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے روزے اور عبادات کس طرح سے گزرتے ہیں۔ جی ابھی سیوائی پکا رہی ہے اور کاسٹرڈ بھی ان لوگوں نے تیار کیے ہیں اپنے ہاتھ سے، پکوڑے اور سموسے وہ ان کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ یہ کوفتہ ہیں اور یہ بانکلا ہیں۔ کچھ بازار سے منگوایا ہے، کچھ ہم لوگوں نے ادھر ہی پکایا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے نا، پروگرام ہے نا، فنکشن کرتے ایسے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ ایسے گیسٹ ہیں، ہمیں جیسا مدد کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ آپ لوگ جب بازار میں گھومتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو کوئی مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ لوگ تنگ کرتے ہیں؟ آگے ہم لوگ کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، گھروں میں ہم اکیلے ہیں، بیٹھے ہوئے گھروں میں آ کے ہم کو تنگ کرتے ہیں۔ بے نظیر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں معاشرے کے لوگوں کو؟ ہم لوگ کو تنگ نہ کرے، ہمیں ہماری آن پہ چھوڑے، ہم اپنا روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کسی سرکاری ادارے نے یہ آفر دیے کہ آپ لوگوں کو ہم جاب دے دیتے ہیں؟ آج تک کسی نے نہیں بولا۔ 10 فٹ کا ایک مکان ہے اور وہ بھی بوسیدہ، جہاں نہ مجھے ڈنگ کا واش روم دکھائی دے رہا ہے نہ کوئی باتھ روم ہے۔ یہ ان کا ڈیرا ہے اور یہ ان کا کچن ہے۔ پہلے ہی غم کم تھے، اب چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں کی دہائی، کہتے ہیں لٹیروں نے عوام کو لوٹ لیا۔ چینی 170 تو کہیں 180 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ تھی مہنگی ہو گئی، بک گئی، عوام کو لوٹ لگنی تھی، لگ گئی۔ اب کچھ نہیں ہوتا، ابھی 2-4 دن بعد کمشنر علاقے میں گھومے گا۔ چینی کیا ریٹ ہے جی؟ چلان بناؤ۔ گورنمنٹ کے جو ریٹ آئے ہیں اس کے حساب سے تو بک ہی نہیں رہی چینی، اتنی مرضی سے بیچ رہے ہر چیز۔ پہلے 115-20 روپے کلو چینی تھی، اب 170-80 روپے کلو چینی بک رہی ہے یہاں پہ۔ اپنا ریٹ مرضی کا لائی جا رہا ہے، دکاندار کو پوچھ نہیں رہا۔ عوام پہلے بہت زیادہ پس چکی ہے اس مہنگائی میں، غریب آدمی سے پہنچ سے دور جا رہی ہے چیزیں۔ ایک دم 180 روپے کلو ہوگی، بہت پریشانی ہے۔ چینی کو پر لگ جاتا ہے، 170 سے 75 روپے ریٹ چل رہا ہے۔ اتنا مہنگائی سمن سے بالا تر ہے۔ اور غم کم تھے کہ چینی بھی 170 روپے کی ہو گئی، غریب مرتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چیز 120-130 کو ہونا چاہیے، وہ 200 کا بھی بیچا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سستے بازار میں 600 کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دکاندار کو بولو، وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے، ہم کیا کریں۔ انتظامیہ کو چاہیے، مافیا شوگر مافیا ہے، اس کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ یہ پاکستان، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسے خرید سکتے ہیں۔ 120 سے ڈائریکٹ 180 تک آ گئی، کون خریدے گا؟ 70 سال سے یہی ڈرامہ چلا آ رہا ہے۔ جب تک یہ آفیسر نہیں یہ ایگو اور یہ انان نہیں چھوڑیں گے، اس وقت یہ مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اس ظلموں کے خلاف کچھ کرے۔ سونے کی قیمت نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 1100 روپے مہنگا ہو کر 3,14,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 943 روپے اضافے سے 2,69,890 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی صرافہ بازار میں سونا $13 اضافے سے 2,997 فی اونس کی سطح تک آ گیا ہے۔ نون لیگ کے اتحادی ضرور ہیں لیکن خاموش تماشائی نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر سردار سلیم حیدر کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف، جنرل سیکرٹری حسن مرتضی، ندیم افضل، شہزاد چیمہ، عبدالقادر گیلانی سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ گورنر پنجاب نے پارٹی پالیسی بتاتے ہوئے کہا کہ عید کے بعد دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دیں گے۔ کارکن اور سینئر رہنما کارنر میٹنگز کا انعقاد کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں موجودگی کا مقصد بلاول بھٹو کو عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنانا ہے۔ روہڑی چھوہارا منڈی کے مرکزی سڑک 5 سال میں بھی نہ بن پائی۔ شہریوں کا کہنا ہے 6 مہینے پہلے پھر پتھر ڈال دیا گیا، اس کے بعد سے کام بند ہے۔ چھوہارا منڈی کے بیوپاری اور ملازم تنگ آ گئے۔ سکھر سے ناصر جعفری کی رپورٹ۔ مٹی دھول کے بادل، گرد آلود مناظر، جگہ جگہ گڑھے بچھے ہوئے پتھر، یہ مناظر ہیں روہڑی چھوہارا منڈی کے۔ تعمیر کا کام سست روی سے جاری ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اس روڈ کو 5 سے 6 سال ہو گئے ایسے ہی ہے،
ابھی بھی یہ پتھر بچھا کے چلے گئے ہیں, کام شروع نہیں کیا ہے. 6 مہینے ہو گئے یہ پتھر ہی پڑے ہیں ادھر. ہم چھوارا منڈی میں کام کرتے ہیں, کاروبار ہمارا خراب ہو گیا اس روڈ کی وجہ سے. مٹی دھول سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں, جبکہ سڑک کی موجودہ صورتحال کے باعث حادثات رونما ہو رہے ہیں. یہاں پہ پتھر بچا کے چلے گئے ہیں, کبھی آتے ہیں روڈ کھود دیتے ہیں, سانس لینے میں مشکلات ہوتی ہے, ڈسٹ وغیرہ بہت ہوتی ہے یہاں. شہریوں کے مطابق سڑک کی تعمیر کے کام میں تیزی لائی جائے تاکہ راہ گزر اور شہری سکھ کا سانس لے سکیں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد اس سڑک کی تعمیر کا کام مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات سے نجات حاصل ہو. کیمرامین شاولی خان کے ساتھ ناصر عباس جعفری, ARY نیوز, سکھر. سربراہ پاک فضائیہ سے جنوبی افریقہ کے اعلیٰ سطح کے دفاعی وفد کی ملاقات ہوئی. وفد کی قیادت قائم مقام سیکرٹری دفاع نے کی ہے اور ISPR کا کہنا ہے کہ ملاقات میں باہمی دفاعی اور تربیتی امور میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا گیا. جنوبی افریقہ کے سیکرٹری دفاع نے تکنیکی شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار کیا اور پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کامیابیوں کو سراہا. ملاقات میں دونوں ملکوں کے افواج میں تعاون کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار بھی کیا گیا. جنوبی افریقی وفد نے اپنی فضائیہ کو اب کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سے منسلک صنعتی سیٹ اپ کے قیام پر بھی غور کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.